بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، کشش اور عائشہ دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور ہر چیز واضح ہو گئی۔ یہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ اسد نے حیرت سے کہا اور حسن کی طرف مڑا ہی تھا کہ کشش نے بنا ایک منٹ ضائع کیے مٹی ان دونوں کی آنکھوں میں اچھالی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ گئے۔ کشش نے ان میں سے آگے والے کو پش کیا تو وہ اپنے پیچھے کھڑے شخص پہ جا گرا۔ کشش نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے روم کا دروازہ باہر سے لاک کیا۔ عائشہ تو اس کی ہمت پہ دل ہی دل میں اسے داد دیتی رہی، دروازہ کھولو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں یوں۔ ایک شخص کی آواز دروازے کے اندر سے سنائی دی، او بھائی پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ۔ کشش نے مزے سے باہر کھڑے ہوتے ہاتھ جھاڑتے کہا، نکلو یہاں سے۔ عائشہ نے کشش کو کھینچا اور دونوں باہر نکلی، لیکن اندر آتے شخص کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ اب کیا کریں؟ عائشہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا عائشہ، میں سنبھال لوں گی، کشش نے مسکرا کے کہا، جبکہ عائشہ اپنا نام بگاڑے جانے پہ اسے گھورنے لگی۔ اتنے میں وہ شخص بھی سامنے آ گیا اور ان دونوں کو دیکھ کے وہ چوکنا ہوا۔ تم دونوں باہر کیسے نکلی؟ اسدے، اوہ کدھر ہو؟ اس نے صدا لگائی۔ کشش اتنے میں دوپٹے میں ڈالی مٹی نکال چکی تھی اور وہ مٹی بھی بہت مہارت سے اس کی آنکھوں میں اچھالی اور اسے دھکا دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچی ڈال دیا۔ بھاگو! کشش نے عائشہ کو لیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص بھی آنکھیں ملتا پیچھے ہو لیا، لیکن ان کی سپیڈ کافی زیادہ تھی۔ آگے جا کے وہ واپس پلٹا اور واپس اندر آتا وہ کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ دونوں غصے سے باہر نکلے۔ کہاں گئی وہ؟ اسد چلایا، الو کے وہ بھاگ گئی ہیں۔ تم دونوں سے ایک کام بھی صحیح سے نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا تھا نا اس کے ہاتھ باندھ دیں۔ حسن نے اپن منطق میں بتا دیا۔ علی نے اسد کو گھورا، تم نے ان کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے؟ کہا بھی تھا، اب بھگتنا میڈم کو، چھوڑے گی نہیں وہ ہمیں۔ علی باہر نکلا، اب کیا کریں؟ گاڑی نکالو، وہ اس طرف گئی ہیں، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، جلدی کرو، علی نے کہا تو حسن نے فوراً گاڑی نکالی اور تینوں گاڑی میں بیٹھے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ کہاں ہے وہ؟ حاذق اور یامین ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، سر اس طرف وارڈ میں، جلیل نے جواب دیا۔ وہ دونوں اس طرف بڑھے۔ روم کا دروازہ کھولا لیکن بیڈ خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ حاذق کو چنبا ہوا، سر ابھی یہی تھی، میں نے خود دیکھا، بلکہ پوری نظر رکھی، جلیل نے گھبرا کے جواب دیا۔ ڈھونڈو اسے، کہتے ہی حاذق اور جلیل نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ نہ ملی، لگتا ہے فرار ہو گئی۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق وہ ابھی یہیں تھی تو پھر وہ زیادہ دور نہیں نکلی ہوگی۔ ہاسپٹل والوں کو الرٹ کر دو اور مین گیٹ بند کرواؤ، یامین نے فوراً کہا تو حاذق باہر نکلا۔ دیکھ لیں آپ میری بات نہ مان رہے ہیں تو میں نے آپ سے بہت دور چلے جانا ہے۔ کشش کی روندی آواز یامین کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج صبح ہی تو وہ آئی تھی اس کے پاس کہ کسی طرح اس شادی کو روک دے، لیکن یامین نے نہیں مانی اس کی بات اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ کشش کہاں ہو تم؟ اتنی بڑی سزا، پلیز واپس آ جاؤ، ایک ایک لمحہ میرے لیے جان لیوا ہو رہا ہے تم۔ یامین کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، سر جھک سا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، بس اسے ایک ہی ڈر تھا کہ وہ صحیح سلامت ہو، اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، اس کے کشش تک پہنچنے تک وہ صحیح سلامت رہے۔ وہ اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا۔ یامین وہ گیٹ کراس کر کے نکل چکی ہے، میں نے اپنے بندوق کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ بچے گی نہیں، حاذق نے اسے تسلی دی، لیکن یامین خاموش رہا۔ حاذق چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالا۔ یامین میرے بھائی فکر نہ کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حاذق کا اپنا دل اندر سے عائشہ کو لے کے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ یامین کو تسلی دے رہا تھا۔ جانتا ہوں کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ اپنی حفاظت کرے گی اور مجھے یقین ہے اللہ پہ، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا، یامین نے اوپر کی طرف سر اٹھاتے یقین سے کہا۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی یامین کے موبائل پہ کسی ان نون نمبر سے کال آئی، وہ دونوں چونکے۔ کال پک کرو، حاذق نے کہا۔ یامین نے دھڑکتے دل سے حاذق کو دیکھا، شاید کڈنیپر کا ہو۔ حاذق کو اپنی ہی آواز آتی سنائی دی۔ عائشہ کے لیے وہ دل سے دعائیں کر رہا تھا۔
کیا ہوا اتنی چپ کیوں ہو؟ آج تو تمہارے خوشی کا دن ہے تو ایسے خاموش کیوں ہو؟ سمیر نے کرن کو بہت چپ پایا تو اس کے پاس چلا آیا۔ مہمان کافی حد تک جا چکے تھے اور اب یہ سب بھی گھر جانے کا پلان کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ کرن کو چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے پیار سے بولا۔ آج اسے لگا کہ اس کی بہن پرائی ہو گئی ہے۔ سمیر کشش نہیں ہے یہاں، آج یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور وہی میری خوشی میں شامل نہیں، کرن نے دکھ سے کہا۔ حیران تو میں بھی ہوں، لیکن دادا جی نے بتایا ہے کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے تو اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکی۔ آج اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ کرن مزید افسردہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کے ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ سمیر نے اس کی ڈھارس بڑھائی تو کرن دھیمے سے مسکراتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہے بھائی، کیوں رلا رہے ہو میری بیٹر ہاف کو؟ داور نے پاس آ کے بیٹھتے کرن کو میٹھی نگاہ کے حصار میں لیتے سمیر سے کہا۔ کرن اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتی سر جھکا گئی۔ یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ کی بیٹر ہاف اداس کیوں ہے؟ سمیر نے داور سے الٹا سوال کیا۔ کیا ہوا کرن؟ ایوری تھنگ از اوکے، وہ پریشان ہوا۔ اسے لگا اس کی ماما نے کرن سے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ نہیں کچھ نہیں سمیر، تو بس ایسے ہی، کرن نے سمیر کو گھورا، جس پہ سمیر مسکراتا ان دونوں کے بیچ سے اٹھ گیا۔ کرن ماما نے تو کچھ کہا؟ داور کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ ارے نہیں کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، کشش کے لیے اداس تھی۔ کرن نے شرماتے لے جاتے دھیرے سے داور سے کہا تو داور نے سکون کا سانس لیا۔ یہ تو اب گھر جا کے اس کی خبر لیتے ہیں کہ اتنے اہم موقع پہ وہ غائب ہو گئی۔ اور یامین بھائی کی بھی شادی تھی آج، دادا جی نے وہ بھی کینسل کر دی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ داور نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یامین بھائی تو کافی دیر سے نظر بھی نہیں آئے، کرن نے حال میں نظریں دوڑائی میں بھی بزی ہوں گے۔ داور نے اس کو تسلی دی، چلیں گھر، باقی سب نکل گئے ہیں۔ سمیر نے اسٹیج کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ داور کھڑا ہوا تو کرن بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کرن کو چادر اڑائی۔ اسٹیج سے اترتے داور نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ سمیر نے بے اختیار ان کی دل ہی دل میں نظر اتاری اور ان کی جوڑی کی سلامتی کی دعا کی۔ دونوں کی ہمراہی میں وہ باہر گاڑی کی طرف آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ تھک گئی وہ بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی، انہیں پیچھا کرتا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑا کم کھایا کرو ذائچہ تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، کشش نے پھولے سانس کے ساتھ کمر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ کشش میرا نام عنائشہ ہے، ذائچہ نہیں۔ عنائشہ کو اس کے دوبارہ نام غلط بولنے پہ غصہ آیا۔ اچھا ادھر ادھر دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کسی پارک کے قریب کھڑی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ کشش نے اس کے سر پہ دیکھا جہاں سے خون کی چند خشک بوندیں ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ عنائشہ نے اپنا ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، عنائشہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ سچی نا؟ کشش نے فکر مندی سے کہا۔ عنائشہ اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ چلو اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے آؤ اندر پارک میں چلتے ہیں، کشش نے عنائشہ سے کہتے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو وہ حیران ہوتی اسے دیکھتی لگی۔ کشش ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ عنائشہ نے اس کے ارادے دیکھ اسے ٹوکا۔ ویٹ، لڑکی ایسے نہیں جا سکتے، کشش نے گیٹ سے اندر بڑھتے کہا۔ عنائشہ بھی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے آگے بڑھی۔ وہ سب جگہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، پارک میں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دور ہی کشش کو ایک خاتون نظر آ گئی تو اس کے پاس باغی ایکسکیوز می بات سنے کشش نے شیریں انداز میں کہا۔ جی وہ مڑی، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ مجھے آپ کا فون چاہیے پلیز، جسٹ فار 1 منٹ، کشش نے آنکھیں مٹکاتے کہا تو اس عورت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دلہن کا لباس اور بھی بکھری حالت اسے کچھ زیادہ ہی مشکوک بنا رہی تھی۔ ورنہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، سب کچھ وہ لے گئے، ہم خالی ہاتھ ہیں، پلیز صرف ایک کال کرنی ہے۔ کشش نے اپنے خلیے کو دیکھتے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے ذرا جلدی کریں، مجھے جانا ہے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ کشش نے شکریہ ادا کرتے فوراً یامین کو کال ملائی۔ اف اٹھا بھی لیں، کشش کو غصہ آیا۔ ہیلو، اگلے ہی پل کال پک ہوئی۔ مجھے لگا آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے تو شکر کیا ہوگا، جان چھوٹی مزے سے آفس میں بیٹھے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں گے، کشش نے چھوٹتے ہی کہا۔ لمحے کو یامین کو اپنے کانوں پہ شک گزرا۔ موبائل کان سے ہٹا کے چیک کیا دوبارہ، پھر کان سے لگایا۔ کشش یقین کرنا چاہا، شکر ہے آواز پہچان گئے۔ کشش نے بھرپور طنز کیا۔ کشش کہاں ہو تم، ٹھیک ہو؟ یامین کی آواز کی بے چینی صاف نوٹ کی جا سکتی تھی۔
الحمدللہ خیریت سے ہوں، خوب انجوائے کر رہی ہوں پکنک پہ جو آئی ہوں۔ اب کی بار دانت پیستے کہا۔ امین اس کی اس عادت سے آج تک ہار کھاتا آیا تھا، لیکن آج بے اختیار چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کہاں ہوں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ دل کو تھوڑا سکون ہوا تو اس سے پوچھتا، حاضر کا اشارہ کرتے اس لیے گاڑی کی جانب نکلا۔ اب جا کے کوئی ایک کام کی بات پوچھی ہے، ارد گرد دیکھتے ہوئے جگہ کا تعین کرنے لگی۔ یہ کوئی پارک ہے؟ 1 منٹ باجی، یہ کون سا پارک ہے؟ جس سے فون لیا اسی سے پوچھ لیا۔ مجھے نہیں پتا، فون بند کرو اور مجھے واپس کرو۔ سے باجی کہنے پہ بے تحاشا کوئی غصہ آیا۔ کشش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عنائشہ نے ماتھا مسلا، ارے باجی غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف پارک کا نام ہی تو پوچھا ہے، کشش نے منہ بناتے کہا۔ کشش وہ باجی کہنے پہ بھڑکی ہے، عنائشہ نے اس کے کان میں گھس کے کہا۔ کشش کی نظر سامنے پارک کے نام پہ گئی، غور کرنے پہ نام مجھ میں آ گیا، نیشنل پارک ہے۔ فوراً بتایا، کشش وہیں رہنا، میں زیادہ دور نہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس بار دل سے بولی، اسے یامین کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی محسوس ہوئی۔ کشش دھیمے سے پکارا، وہ ہمدن گوش ہوئی، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ کشش کوئی جواب دیتی کہ اس لڑکی نے فون جھپٹ لیا اور کال کٹ کر دی۔ اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ اف، کیا ہوا باجی، بات تو کرنے دیتی پوری۔ کشش نے پھر سے اسے تپایا، میرا سارا بیلنس خرچ کر دیا۔ اب وہ لڑکی منہ بنا کے بولی تو کشش نے منہ بنایا۔ او ہیلو، کتنا خرچ ہوا ہے تمہارا بیلنس؟ میرے ہسبینڈ کو آ لینے دو، سپر کارڈ کروا دوں گی، کنجوس۔ کشش نے بھی حساب باق کیا۔ ہاں، بہت لینڈ لارڈ ہو تو اپنا موبائل بھی لے لینا۔ ایک لڑکی نے پورا بدلا لیا۔ ہاں تو لے دے گا، پورے 6 ہوٹلز کا مالک ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں، سمجھی باجی؟ کشش نے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے کہا، خبردار جو اب مجھے باجی کہا تو۔ اس لڑکے کو اب واقعی غصہ آ گیا۔ عنائشہ نے کشش کو کھینچ کے دوسری طرف لے جانا چاہا۔ اوکے باجی، نہیں آنٹی کہہ دیتی ہوں اب کچھ۔ کشش پھر بھی باز نہ آئی، جاتے جاتے بھی اس لڑکی کو پھر سے تپا گئی۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ارے او باجی، سپر کارڈ لیتی جانا، کشش کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ کشش نے اسے آواز لگائی، پلیز یار چپ کر جاؤ، اگر وہ کڈنیپر ہمیں ڈھونڈتے یہاں آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عنائشہ نے اسے سمجھایا۔ کشش کا موڈ آف ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ عنائشہ کا وہ چھوٹی پٹاخا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھاگ کے بھوک لگ گئی ہے، ایک بینچ پہ بیٹھتے نروٹھے پن سے کہا۔ عنائشہ بھی اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئی، مجھے بھی۔ عنائشہ نے بھوک کا نام سنا تو اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے۔ کشش کی آنکھیں ایک دم چمکنے لگی۔ چلو آ جاؤ، پھر پہلے پیٹ پوجا کرتے ہیں، پھر کم دوجا کرتے ہیں۔ وہ مزے سے اٹھتی، سامنے ہوٹل میں گھسی اور قدرے کارنر کی ٹیبل پہ وہ بیٹھ چکی تھی۔ کشش، بنا پیسوں کے ہم نے کیا کھانا؟ چلو اٹھو یہاں سے چلیں، عنائشہ نے دھیمی آواز میں سے ٹوکا۔ شش، کشش نے اسے چپ کرایا۔ یس میم، یور آرڈر پلیز۔ ویٹر نے مینیو کارڈ کشش کو تھمایا تو کشش مزے سے آرڈر دینے لگی۔ چکن بریانی، سیخ کباب، رشین سیلڈ اینڈ وہ کافی لمبا چوڑا آرڈر دینے کے بعد عنائشہ کی طرف مڑی۔ تم کیا لوگی؟ بہت پرسکون انداز میں پوچھا۔ 1 گلاس پانی۔ گلا خشک کرتے وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ شور میم، وہ آرڈر لے کے جا چکا تھا۔ یہ جو اتنا سارا آرڈر دیا ہے یہ کون کھائے گا؟ عنائشہ کو فکر ہوئی۔ ہم مل کے کھائیں گے، اور کون کھائے گا؟ پرسکون دائیں بائیں سب جگہ دیکھتے وہ مطمئن ہوتی بولی۔ اور بل؟ ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ اس کی تم ٹینشن نہ ہو، لینڈ لارڈ آتے ہی ہوں گے، وہی دیں گے۔ تھوڑا ٹیبل پہ جھک کے آگے ہوتے کہا۔ وہ کون ہے؟ عنائشہ نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ میرے ہسبینڈ، اور کون؟ وہ باجی کہہ رہی تھی نا لینڈ لارڈ، تو مجھے اچھا لگا نام، اب اسی نام سے بلایا کروں گی۔ اپنی ہی بات کو وہ بہت انجوائے کرتی بولی۔ عنائشہ بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ ویٹر آرڈر پاس کر چکا تھا اور اب وہ بہت سکون سے کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ کھانا دیکھ عنائشہ کی بھوک بھی چمک گئی۔ اس نے بھی ساری سوچیں جھٹک کر کشش کا ساتھ دینا ضروری سمجھا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ یامین نے بے چینی سے پوچھا۔ بس پہنچنے والے ہیں۔ حاضر نے گاڑی کا موڑ کاٹا۔ اسی لمحے موبائل پہ آتی کال پہ وہ چونکا۔ ہاں بولو، جلیل کی کال تھی۔ جلیل، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، سمجھے؟ حاضر نے کچھ زیادہ ہی غصے سے کہا اور کال بند کر دی۔ حاضر کہ ایک بار کشش مل جائے پھر اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے، ڈونٹ وری۔ بس میں چاہتا ہوں کہ سب کے گھر جانے سے پہلے کشش مل جائے تاکہ کسی کو اس کی کڈنیپنگ کا پتہ نہ چلے۔ یامین نے موبائل سائلنٹ بھی کیا۔ وہ بند کرنا چاہتا تھا لیکن کشش کی وجہ سے نہ کر سکا۔ انشاءاللہ وہ دونوں ٹھیک ہوں گی، بے اختیار حاضر کے لب سے ادا ہوا تو یامین نے اسے گردن موڑ کے دیکھا جو سامنے دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا۔
کشش کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ وہی ہے نا جسے تم 8 ماہ سے تلاش کر رہے ہو؟ شامین نے اس کی بات سے اندازہ لگایا۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے ونڈ سکرین پہ، لیکن اس کی خاموشی سے یمین جان گیا، جبکہ حاذق کی اس لڑکی کے لیے محبت اور دیوانگی اور پھر نفرت سب دیکھ چکا۔ لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا بات کرنے کے لیے، اس لیے یمین خاموش ہی رہا۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے لیکن یمین اور کشش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دادا جی کال بھی کر چکے تھے، یمین کال نہیں اٹھا رہا تھا اور کشش کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کس مصیبت میں ہیں۔ وہ کھانا کھا کے سکون سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی۔ آہا مزہ آ گیا، کشش نے بھرپور انداز میں کہا۔ ویٹر بل لے کے آ جائے گا ابھی؟ کیا کرنا ہے؟ عنائشہ نے دھیرے سے پوچھا۔ کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے تو اب تھوڑا ہضم بھی کرتے ہیں۔ کشش نے مسکراتے آگے ہوتے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ عنائشہ کو گڑبڑ لگی۔ بھاگنا ہے؟ آنکھ ونک کرتے کہا۔ نو کشش، عنائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ برتن دھو لو پھر، کیونکہ میں تو چلی۔ کہتے ہی کشش نے بھاگنے کی پوزیشن لی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ عنائشہ نے ویٹر کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتا دنگ رہ گیا۔ عنائشہ نے بھی بھاگنا بہتر سمجھا اور کشش کے پیچھے ہی وہ بھی بھاگی، جبکہ ویٹر بھی ہوش میں آتے ہی ان کے پیچھے ہی لپکا۔